السلام علیکم جی، فیاض نامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے زہرا کاظمی کے مقدمے کے حوالے سے اور ظہیر گینگ کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ بہت جلد زہرا کاظمی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس جا رہی ہے، اور قانونی لحاظ سے یہ جو گراؤنڈز بنتے ہیں زہرا کاظمی کی واپسی کے، وہ یہ بنتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بچی کا نابالغ ہونا اور میڈیکل رپورٹ اور بچی کی خواہش کو کہ وہ والدین سے ملنا چاہتی ہے، یہ تمام تر سراؤنڈنگ جو سرکمسٹانسز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ظہیر گینگ کے اگینسٹ جو چارجز ہیں ان تمام تر سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ ان قریب اس نتیجے پر پہنچے گی کہ وہ بچی کی کسٹڈی ہے وہ حقیقی والد اور نیچرل گارڈین کو اس بچی کی کسٹڈی دے گی، اور اس حوالے سے بچی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی کہ تاکہ وہاں پہ بھی کوئی بچی جو ہے وہ محفوظ رہے اور اس حوالے سے بچی کے جو سیف گارڈ ہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اب جیسے ہی یہ واپسی کی خبر ظہیر گینگ جو ہے وہ سن رہا ہے، ویسے ہی ظہیر گینگ کے اوپر سزا کا خوف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور سزا کا خوف جو ہے وہ قذابہ گینگ کے اوپر طاری ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے کیس میں بھی معافی نامہ آ چکا ہے، اور اس حوالے سے بھی اب جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ویسے ہی ظہیر گینگ اب اپنی فیس سیونگ کے لیے دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے والا، سادات کی عزت کو تار تار کرنے والا، اپنی عزت بچانے کے لیے عدالت پہنچ گیا اور وہاں پہ جا کے سوٹ فار ڈیمیجز اور سوٹ فار ڈیفامیشن فار حد کے عزت کرنے کے لیے کر دیا اسد عباس جعفری کے اوپر، اور میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ اپنا کیس واپس لے لیں اور ہم اسد عباس جعفری کو معاف کر دیں گے، اسد عباس جعفری سے کیس واپس ہم لے لیں گے۔ تو میں ایک شٹ اپ کال دینے جا رہا ہوں کہ کسی صورت بھی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور بہت جلد ہم اسد عباس جعفری صاحب کا بھی کیس خارج کروائیں گے اور تم لوگوں کو ایک مثال بنائیں گے۔ تو میں اس میں سمپل یہی کہوں گا کہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے والا عدالت میں اپنے عزت بچانے کے لیے پہنچ گیا، اور اب یہ قذابہ گینگ کی پالیسی یہ ہے کہ کیس ہارتے دیکھ کر یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں بچا، تو اب یہ پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کی ڈائریکشن چینج کی جائے اور مختلف یوٹیوبر سے اور دیگر لوگوں سے رابطہ کر کے اور دیگر لوگوں کو بدنام کر کے اس کیس میں ایک فیس سیونگ کی جائے، جس میں بھی یہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ جھوٹے دعوے جو اور جھوٹے کیسز جو فائل کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹر نبیہ، اسد عباس جعفری اور میرے اوپر کیا گیا، نجم زہرا کو ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ بیسیکلی ان کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ کسی کو بھی کسی کی عزت کے اوپر کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو بھی کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی یا لیٹ ڈاؤن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ جو قذابہ گینگ ہے انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد ہم ایک بہت اچھا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور بچی کی واپسی دیکھ کر جس طریقے سے خوف طاری ہوا ہے سزا کا، انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے، اور ان کے جو کیسز ہیں اس میں ہم اسد عباس بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر نبیہ اور نجم زہرا کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنا کیس بھی میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہو سکا اس میں ہم کریں گے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کی واٹ کیسے لگنے والی ہے اور کیا کیا سرپرائزز ان کے لیے آنے والے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں، اللہ حافظ۔ یہ جو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں یہ ضروری ہے، ہماری مخالف سائڈ میں بھی کوئی ایک دو وکیل بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میرا بڑی کلیئر اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ ہے ہمارے وکیل کا معاملہ۔ اگر کوئی وکیل آ کے کھڑا ہوگا کسی کن ٹٹے کے لیے، 2 ٹکے کے شک کے لیے جو ہمارے وکیل کی تصدیق کرے، تو پھر اس کو بار کی طرف سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ ہم میڈیا میں بھی، سوشلی بھی، کمیونٹی میں بھی بتائیں گے کہ جہاں پر ایک وکیل کی
बेजा तस्हीक की गई, जिसका कोई कंसर्न नहीं था, जो अपना केस लड़ रहा था, जिसका कसूर ये था कि वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर वाले किसी बंदे का मुकदमा लड़ रहा है, उसके ऊपर बेजा किस्म की तनकीद, उसके लिए अजीब अजीब नाम रखना, तो हम इस तरह की इजाजत नहीं देंगे। किसी भी 2 टके की अदाकारा हो, फेल अदाकारा हो, नाकाम हो, कुछ भी हो, उसके पास 500 एजेंसियां हो, उसके पास पेट्रोल की हो, फांटा की हो, उसके पास सही वाली एजेंसी हो, वी डैम केयर। जहां हमारे वकील का मामला आएगा, उसकी ऐसी की तैसी, उसके अगले पिछलों की ऐसी की तैसी, उसके हैंडलर्स की भी ऐसी की तैसी, और हम देखेंगे कि खड़ा कौन होता है उसके साथ हमारी अदालतों में। और ये जो अब तक का टाइम गुजर गया सो गुजर गया। अब मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हें मैं बताऊंगा कि अदालतों में आया कैसे जाता है। इतने मेहदी काजमी कंप्लेनेंट नहीं है, ते मतलब बाकी शरीफ लोग वकील नहीं है, इतने साडे वर्गे पागल जे वकील ने, ते साडा कंप्लेनेंट भी पागल ही है, साडे वर्गा है ना। तो इसलिए इधर हम नहीं छोड़ेंगे। और आपसे शायद भाई वादा है कि आपको फुटेजेस मिला करेंगी, चक्कर ना लगवाए तो फिर आप हमारा नाम बदल देना सर। देखिए, चलते कि मेरा वीर खलोता रहे, मेरा भाई खड़ा रहे जिसका केस है। मैं तो वकील हूं ना, मैं तो अपने भाई के लिए लड़ूंगा, मेरा वकील भाई। अगर मेरा भाई सेटिस्फाइड जब तक नहीं होता, जब तक इस चीज को मतलब वो चलाना चाहता है, तो हम इसको चक्कर लगवाएंगे। और आपकी सोच है ये तो बड़ा छोटा माफीनामा है, आपको बड़े बड़े माफीनामे नजर आएंगे, बड़े बड़े फोन आएंगे, बड़े बड़े राब्ते होंगे। ऐसे ही लिख दिया था, ऐसे ही लिखती रहेगी, ऐसे ही अदालत आया करेगी, ऐसे ही अंडा पराठा खाएगी अदालत में आके, ऐसे ही अदालत के बाहर दीवार के साथ लग के खड़ी रहा करेगी, ऐसे ही अदालत के टाइम खत्म होने तक वहां पे ऐसे ऐसे करके चलेगी और वापस चली जाएगी। और दूसरा कि बच्ची का 164 का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। उसकी जो उन्होंने अपील्स फाइल की थी वो आज हाईकोर्ट में लगी हुई थी, मगर मोहतरम जनाब जस्टिस सुन रहे थे, समाअत कर रहे थे, उन्होंने इस केस को अपने सामने नॉट बिफोर कर दिया है। ऑलरेडी उनके सामने केस काफ़ी दूसरी सूरतों में चल चुका है, अलग एप्लीकेशन की सूरतों के अंदर, मगर मेरे ख्याल में पिछले 7-8 दिनों में कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए, जिसपे हमने आपसे पहले भी दरखास्त की कि हेल्थ सेक्रेटरी की जवाबदारी बनती है कि आपने कैसे बंदे को इस केस में डॉक्टर को साइन किया, जो जिनकी कैपेसिटी भी नज़र आ रही थी कि नहीं थी, क्वालिफिकेशन भी नज़र आ रही है कि नहीं थी, और ख़ुद एक वॉलेटाइल सिचुएशन में खातून थी। तो जो भी हरासमेंट कोर्ट में क्रिएट हुई, हमारी अभी भी सिंपैथीज उन डॉक्टर साहिबा के सामने है कि शी डिजर्व्स केयर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। बट मेरे ख्याल में उस वजह से चूँकि कुछ संगीन नौयत के इल्ज़ाम जो हैं वो खातून ने जज साहब के हवाले से भी लगाए, मेरे ख्याल में शायद ये वजूहात रही हो, बट इस तफसील में जज साहब नहीं गए। उन्होंने सिंपली बोला है कि जी ये केस मेरे सामने अब ना चलाया जाए। तो अब ये एज पर रोस्टर जो दूसरी अवेलेबल बेंच होगी वहाँ 17 तारीख उन्होंने दिया, 17 नवंबर को ये केस वहाँ प्रोसीड होगा। जहाँ तक ये बात है कि वो डॉक्टर साहिबा का जिन्होंने ये सारा सीन क्रिएट हुआ, और हमने उसमें दरखास्त भी दी कि भाई इन डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए। एक ऐसी डॉक्टर हैं जो फेसबुक के ऊपर की रिपोर्ट शाया कर रही हैं, जिनको प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह का कुछ नहीं पता है, और उन पर एक इंक्वायरी भी चल रही है। तो वहाँ पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जी अब इनकी रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए, और ये कहा गया था कि अब इनकी जगह कोई चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट आए। मजे की बात और बल्कि अफसोस की बात यह है कि जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट अब नया अपॉइंट हुआ है हमारी मालूमात के मुताबिक, वो डेफिनेटली बहुत काबिल खातून होंगी। मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर ये जिद समझ में नहीं आ रही हेल्थ डिपार्टमेंट की कि तमाम तर अफसरान जो है ये लियारी जनरल अस्पताल या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से क्यों आ रहे हैं। खासतौर पर इसके बाद जब आपने एक जूनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर को झूठे जाली अंदाज में एक सीनियर रजिस्ट्रार बना के पेश किया मेडिकल कॉलेज का, उनकी स्टैंप कैसे तैयार हुई? क्योंकि एक मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि आप एक साथ 2 ओहदे, वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी आप हैं और सीनियर रजिस्ट्रार भी आप हैं, दोनों स्टैंप्स के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स 2 दिन में डॉक्टर फातिमा ने जमा कराए। तो यानी कि ऑलरेडी वहां पे मिसमैनेजमेंट और करप्शन के या किसी किस्म के इन्फ्लुएंस के, जो हमारे केस में तो कम से कम बहुत मनफी है, ये शवाहिद मिलते हैं। तो दूसरा भी जो आपने प्रोफेसर लिया या साइकियाट्रिस्ट लिया, वो भी आपने लियारी जनरल से लिया। क्या डॉ और जिना नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे, या आगा खान यूनिवर्सिटी या कोई और प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे? हमने इस हवाले से 4 नवंबर को एक खत भी लिख दिया हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, मगर उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
تو اس کو اگر یہ نہیں ڈیل کریں گے تو پھر ہم اگین مجبور ہوں گے کہ اس حوالے سے ہم کوئی عدالتی کارروائی کریں، کیونکہ یہ مزید سوال اٹھا رہا ہے اب ہیلتھ سیکرٹری اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں۔ اچھا، ڈاکٹر فاطمہ نے جو رپورٹس پبلک کی تھی ان کی کیا حیثیت رہے گی اب عدالت کے حکم کے بعد؟ دیکھیے اس میں سے ایک رپورٹ نے ڈاکٹر عظمیٰ کی پبلک کی تھی، اس میں ڈاکٹر عظمیٰ کا تو اپنا کوئی کردار نہیں تھا، وہ ڈاکٹر عظمیٰ کی اسسمنٹ اپنی جگہ ہے، وہ ٹرائل کورٹ اس کو دیکھے گا، ان کو ایگزامن بھی کرے گا، پر ڈاکٹر فاطمہ کی جو رپورٹ تھی جس کے اندر ایک مبینہ طور پہ ایک ہینڈ ریٹن رائٹنگ بھی کوئی خط لکھا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی بچی نے لکھا ہے، وہ سمیت ان کی رپورٹ کا حصہ تھا، وہ اب کچھ ٹرائل کورٹ کنسیڈر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر یہ جو انکوائری شروع ہوئی تھی اس حوالے سے چونکہ اعتراض درخواست گزار کی طرف سے تھے، یعنی کہ مدعی کی طرف سے، تو ان سے کسی نے رابطہ کیا؟ نہیں جی، یہ انکوائری بھی میرے خیال میں جو ہے نا جج صاحب کو بس مطمئن کرنے کے لیے تھی، ہمیں ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ابھی تک کچھ بتایا نہیں کیا، اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں ہیلتھ سیکرٹری صاحب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے، ہمارے سوالوں کے اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ ہم ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لگا کے یہاں پہ اس سے جواب طلبی کریں۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔